السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ گندم اور آٹے کا بحران ہے کیا اور اس کا حل کیسے نکلے گا، اور اس سلسلے میں جو مختلف فریقین ہیں وہ کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں احمد جاوید صاحب، ہیں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ملتان ہے۔ السلام علیکم جی۔ اور ہمارے ساتھ ہیں نواب لیاقت علی صاحب جو گروپ لیڈر ہیں پنجاب فلاور ملز ایسوسی ایشن کے، اور ہمارے ساتھ خواجہ محمد شعیب صاحب ہیں جو فارمرز وین فورم کو ہیڈ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں احمد جاوید صاحب آپ سے ہی بات کروں گا کہ اس وقت تک شہر میں جو آٹے کی سپلائی ہے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ آپ بدلتی رہتی ہے پالیسی بھی، کبھی آپ دکانوں پہ زیادہ سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ اسٹال لگاتے ہیں، فلاور ملز کی مدد لیتے ہیں، تو اس وقت سب کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ایز سچ آٹے کی کوئی بحرانی کیفیت تو نہیں ہے۔ جو گورنمنٹ نے جو پی ٹی آئی سے یا جو لوگوں سے بات آ رہی تھی کہ شاید بہت آٹے کا ایشو شروع ہو جائے گا اور آٹے کی قلت کا کوئی اندیشہ تھا، ایز سچ ایسی سچویشن نہیں بننے دی۔ گورنمنٹ نے ایٹ لارج جو گندم امپورٹ کر کے بر وقت جو فیصلہ کیا گندم امپورٹ کرنے کا، اس سے جو یہ خدشہ تھا یہ دور ہو چکا ہے بحران کا۔ اور جہاں تک ڈسٹرکٹ ملتان کی بات ہے تو ڈسٹرکٹ ملتان میں 50 لاکھ آبادی ہے، اور اس کے مطابق فوڈ ڈپارٹمنٹ نے پوری طرح اپنی اس کا کوٹا الاٹ کر رکھا ہوا ہے، جو ہم فلاور ملز کو دے کر اور اس کی بر وقت جو ہے نا وہ سپلائی ہم ڈیلی بیسس پہ کروا رہے ہیں۔ تو اس میں فلاور ملز کا، فوڈ ڈپارٹمنٹ کا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ایک جوائنٹ وینچر چل رہا ہے۔ اس میں کچھ ایریاز میں سٹال ہم نے لگائے ہوئے ہیں، تاکہ سٹال لگانے کا 3-4 مقاصد ہیں ہمارے نا۔ ویسے تو روٹین کی جو سپلائی ہے شاپس کی وہ چل رہی ہے، دکانوں پہ سپلائی جا رہی ہے، وہ ہم نے نہیں روکی ہوئی۔ جسٹ سٹال لگانے کا مقاصد یہ ہے کہ پرائم لوکیشنز جو ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کی، وہاں پہ آٹا موجود ہو، دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ آٹا اویلیبل ہے اور گورنمنٹ کی پرائس پہ اویلیبل ہے، اور پبلک بھی فیسیلیٹیٹ ہو کہ ہر 400 500 یا 2000 میٹر کے ایریا میں، جو 2 کلومیٹر بنتے ہیں ایریا میں، ایک سٹال اویلیبل ہے اور آٹا ایزیلی وہاں سے سب لوگوں کو مل رہا ہے، اور جو ایک اوورآل پرسیپشن ہے بحران کی وہ اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ آپ کے پرسیپشن ہے، آپ اس کو مانتے نہیں ہیں؟ میں نہیں اس وقت، کیونکہ اگر 80 جگہوں پہ ملتان میں صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک آٹا اویلیبل رہتا ہے تو اس کو بحران نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، اگر اویلیبل رہتا ہے اور وہاں رش بھی ہوتا ہے لینے والوں کا، جی رش بھی تو شو کرتا ہے کہ کہیں گیپ ہے، اسی وجہ سے لوگ ان سٹالز کی طرف رش کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر گورنمنٹ کی پرائسز پہ آٹا اویلیبل ہو رہا ہے لوگوں کو تو وہ ظاہر ہے لینے آئیں گے۔ اس میں کوئی 5 سے 7 لوگ اگر کسی سٹال پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو ہم اگر پازیٹیو وے میں لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پازیٹیو وے میں لیں، آپ کہہ رہے ہیں لے بھی لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کریں نواب صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں جو فلاور ملز سے ایک ایشو آتا ہے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہوتا ہے، کیا آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے جو کوٹا ریلیز ہے وہ مل رہا ہے، اور آپ جو حکومت اور انتظامیہ اور ڈی ایف سی آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ اتنا ہی آٹا مارکیٹ میں جا رہا ہوگا فلاور ملز کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ کر پا رہی ہے آپ کی ایسوسیشن، آپ کے ممبران اور آپ کے مالکان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ روہی چینل کا کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا۔ آپ نے بات خود ہی کر دی ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ اس وقت گورنمنٹ جتنا کوٹا ایشو کر رہی ہے وہ فلاور ملنگ انڈسٹری جو ہے وہ اسے گرائنڈ کر کر مارکیٹ میں عوام تک پہنچا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیمانڈ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 24,000 ٹن کے قریب پنجاب میں ایشو ہو رہا ہے، جبکہ اس وقت ضرورت ہماری کوئی 29 سے 30,000 ٹن ہے۔ 5 سے 6,000 ٹن جو ہے یہ جو ڈیفیشنسی ہے یہ آپ کو نظر آتی ہے کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکنگ پوائنٹس پر رش ہے اور آٹا اس میں لوگوں کے رش کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پرابلم ہے۔ تو یہ پرابلم اتنی ہے، اگر گورنمنٹ جو ہے اس میں ایشو جو ہے وہ بڑھا دے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی لائنیں نظر آئیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فلور ملنگ انڈسٹریز میں ایک بہت بڑا رول، میجر رول ادا کر رہی ہے۔ ہمارا رول یہ ہے کہ ہمارا بزنس ہے کہ ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے، جب کہ ہم مارکیٹنگ سے ہٹ کر محکمہ خوراک اور انتظامیہ اور گورنمنٹ کے مطابق ٹرکنگ کر رہے ہیں، اپنے اس بزنس سے ہٹ کر ہم سفر کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جو ہماری عوام ہے ان تک آٹا پہنچ سکے۔ اس وجہ سے ہم لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میری بلکہ گورنمنٹ سے اور محکمہ خوراک سے ہوگا
کہ اگر وہ اپنا ایشو بڑھا دیں، جس کا ابھی ہم نے اوپر ڈائریکٹر صاحب کو، سیکرٹری صاحب کو بھی کہا ہے اور علیم خان صاحب کے نوٹس میں بھی دیا ہے کہ اگر آپ ماضی کا ریکارڈ بھی اٹھا لیں تو آپ دیکھیں کہ دسمبر، جنوری اور فیب میں ہر گھر سے اگر اربن اور رورل، اس وقت جو جاوید صاحب نے کہا کہ 50 لاکھ کی جو آبادی ہے، ہم نے پہلی بار تو جب یہ اس وقت ایشو کیا تھا نا کہ ہم نے پاپولیشن بیس پہ کیا، اور پاپولیشن بیس کو کرتے ہوئے ہم نے اربن ایریاز کو ٹارگٹ رکھا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بات پاکستان کی کرتے ہیں اور اس وقت ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو اربن اینڈ رورلز دونوں عوام ہیں اور دونوں کو آٹا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ایک زمانہ تھا کہ رورل ایریاز میں گندم جو ہے وہ گھر میں رکھ لی جاتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ویٹ کی پرائس چونکہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ ان کی قوت نہیں رہی وہ گندم اپنے گھروں میں رکھنے کی، تو اس کو سیزن پہ یا جب ضرورت پڑنے پہ بیچ دیتے ہیں، اور جتنا آٹا کی ضرورت ہے وہ مارکیٹ سے لے کر وہ آٹا کھاتے ہیں اور اسی فلور ملنگ انڈسٹری کا آٹا کھاتے ہیں۔ تو اس وقت جو پریشر ہے شہروں پر وہ رورل ایریاز کا بھی ہے، ان کی ضرورت بھی ان کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور فیکٹر ہے کہ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کی جو پرائس ہے اس پرائس پر آٹا ملے۔ اب ظاہر ہے گورنمنٹ کی جو ایشو پرائس ہے اس میں اور اس وقت مارکیٹ میں جو پرائیویٹ پرائس ہے ویٹ کی، اس میں بہت زیادہ فرق ہے، اٹس اے لاٹ آف ڈفرینس۔ یہ بھی ایک میجر فیکٹر ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں اس ملک کی عوام کے لیے، انڈسٹری کے لیے اور فارمر کے لیے، کیونکہ دیکھیں تینوں طبقات ہیں، اور سبسڈی جو دی جائے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں لوگوں کو مہنگا آٹا ملے گا اگر گندم کی پرائس بڑھائی جاتی ہے، اگر گندم کی ہم پرائس نہیں بڑھاتے ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹنگ کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا اور فارمر کو بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ فارمر کے پاس ایک چوائس ہے، اگر ہم ان کو اس کراپ کی پرائس نہیں دیتے تو کسی اور کراپ پہ جا سکتے ہیں، شوگر کین پہ جا سکتے ہیں، مکئی پہ چلے جائیں گے، کسی اور چیز پہ چلے جائیں گے، تو پھر بھی ہمارے ملک میں جو گندم کی پیداوار ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہمیں پالیسی تینوں طبقوں کو دیکھ کر رکھ کے بنائیں۔ ہمارا ملک آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ کرنے والی دنیا میں ہو، تاکہ ہم ویٹ ایکسپورٹ کریں اور اس کے ساتھ ویٹ کی پروڈکٹ ایکسپورٹ کریں، ویلیو ایڈیشن کر کے کریں، تاکہ ہم بھی ایز اے انڈسٹری ایک رول ادا کریں کہ باہر سے ریونیو جو ہے وہ اپنے پاکستان میں لے کر آئیں۔ تو یہ جب تک پالیسیاں نہیں بنیں گی تب تک آپ کو اس طرح کے جو یہ بحران ہیں یا اس طرح کی کمیاں یہ نظر آتی رہیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیمپریری طریقہ ہے، لانگ ٹرم نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں پالیسی ہونی چاہیے اور لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے جس پہ تمام فریقین کو بٹھایا جائے، اور آپ نے سبسڈی کی بھی بات بھی کی ہے۔ کاشتکار کو تو کسی حد تک کہیں نہ کہیں مل رہی ہوتی ہے، یہ سبسڈی آپ نے کہا کہ ٹارگیٹ ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس سے پہلے خواجہ شعیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فارمرز کا کیس کیا ہے، اور آپ اس سارے اس میں فارمرز کی سپورٹ کیا چاہتے ہیں حکومت سے، اور اس وقت تک جو آپ ریٹ بڑھانے کی بات کریں اس کے عام آدمی پہ تو بوجھ بڑھے گا، پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو بھی آپ نے جملہ استعمال کیا ہے کہ کاشتکار کو تو سبسڈی مل رہی ہے، میں تو اس پہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کاشتکار کو سبسڈی کیا مل رہی ہے۔ آپ جب اس کی فصل آتی ہے تو گورنمنٹ نے جو بھی ریٹ کیا ہوا ہے، جو گزشتہ سال 1400 روپے تھا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ 1400 روپے من ریٹ ہے، آپ اس سے اوپر جہاں بیچ سکتے ہو بیچو۔ اگر کسی کی 1400 سے اس سے کم اگر ہوگا تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ 1400 روپے من لینے کے لیے تیار ہے۔ کیا گورنمنٹ نے یہی کام کیا؟ گورنمنٹ نے تو ہاتھ باندھ دیے، گورنمنٹ نے تو کاشتکار کو کہیں بیچنے نہیں دیا۔ سبسڈی کہاں دے رہے ہیں؟ یہ تو جبر کر رہے ہیں۔ سبسڈی کا لفظ ذہن سے نکال دیں کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کاشتکار کو سبسڈی مل رہی ہے، نہ کھاد میں نہ بیج میں۔ وہی بیج اگر آپ سرکاری اداروں کے بیج کا ریٹ دیکھ لیں، جس ریٹ گندم لے رہے ہیں اس سے 1.5 گنا ریٹ پہ وہ بیج بیچ رہے ہیں، ڈبل ریٹ پہ بیج بیچ رہے ہیں۔ تو اس پہ مقصد ہے کہ سبسڈی کا جو ہے نا یہ ایک تہمت ہے کاشتکار کے اوپر، یہ بند کریں۔ دوسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ اس سال جو گندم کا بحران ہے وہ دانستہ ہے۔ کس کی طرف سے؟
हुकूमत की तरफ से, अच्छा, हुकूमत की तरफ से। हुकूमत खुद ये चाहती है? आप नहीं, हुकूमत नहीं चाहती। जो हुकूमत को, जो लोग रास्ता ये हुकूमत दिखाने की वजह वाले से। थे, जो हुकूमत को फूड डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार जिसका होता है, उन्होंने इन्हें गलत राह पे डाल दिया। जब फसल आई है काश्तकार की, गवर्नमेंट ने रेट दे दिया, उसके बाद मेक इट ओपन कि सीड कंपनियां भी लें, फ्लोर मिलें भी लें, गवर्नमेंट भी ले। और आपके पास अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, जब आपकी प्रोक्योरमेंट हो जाए, आप पाबंदी रखें मिलों पे कि जी वो जो परचेज करें वो डीसी को रिपोर्ट करें। उसके बाद आप मई में देख लें कि जी आपके पास टोटल कितनी पैदावार आ गई है, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, पिछले सालों के हिसाब से क्या बन रहा है। जो शॉर्टफॉल है उसको आप आराम से जुलाई में इंपोर्ट शुरू करें। और इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो रेट है वो अक्टूबर नवंबर में सबसे कम होते हैं। उस वक्त तक ये मिलों के पास अपने स्टॉक पड़े होते, ये उनको ग्राइंड करते। इन द मीन टाइम फिर गवर्नमेंट इंपोर्ट कर लेती या प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर लेता, और गवर्नमेंट के जो रिजर्व पड़े हैं इनमें से रिलीज करते, और मसला आपका हल हो जाता। हमारे पास गंदम की पैदावार कम हो रही है। उस कम होने के असबाब क्या हैं? सर, सबसे पहला सबब ये है कि जो ये रस्ट की बीमारी एक नई चीज़ आई है, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा। नंबर 2, रस्ट को फंजीसाइड जो चाहिए, जो दवाई चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी प्योरिटी पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तीसरी चीज़ ये है कि आप में अगर रिसर्च को आपने इस तरह रोक दिया तो फिर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कैसे? अब आखिरी चीज़ मैं आपको अर्ज कर दूं, कैपेसिटी यस है। आपने 1971 से लेके 99 तक गंदम हर साल इंपोर्ट करके खाई है। अपनी पैदावार भी थी, इंपोर्ट भी करते थे। 99 में आकर 99 अक्टूबर के बाद आकर गवर्नमेंट ने वीट की पहली काश्तकारों के हक में पॉलिसी दी जी। आप 1 साल में सरप्लस हो गए। इस मुल्क में तो 15 मिलियन टन से ऊपर नहीं होती थी उस जमाने। हमारी ज़रूरत जो थी वो 17, 16.5, 17 की थी, बाकी हम इंपोर्ट कर रहे थे। पहले साल ही आप 18.5 पे चले गए। आज भी अगर एक ही रास्ता है, वही बात जो नवाब साहब ने भी की है, सब कह रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई, बैलेंस पॉलिसी दें। उसके बाद जब आपकी मुल्की पैदावार बढ़ जाएगी, आपकी जीडीपी भी सुधर जाएगी, आपके डॉलर भी बच जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन उस तरफ कोई करने के लिए तैयार हो। अब क्या रेट होना चाहिए, इसका भी फार्मूला है, सब कुछ बने हुए हैं। ये कोई नया काम नहीं है। आप 2000 से लेके 2008 तक आपने कुछ इंपोर्ट किया है सर, यूर सरप्लस। आप तो एक्सपोर्ट पे सब्सिडियां दे दे के एक्सपोर्ट कराते रहे हैं सर। तो वो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं ना। जब इसका रेट तय करने, उसका भी फार्मूला होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि इसको जो काश्तकार है, इसको ये किस रेट पे पड़ रही है, जो प्रोडक्शन की लागत है। फिर देखेंगे आप समझते हैं कि 1650 मुनासिब है या इससे ज़्यादा? क्या फार्मूला है? मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ। फिर ये देखना है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी कैपेसिटी कितनी है। असल बात ये है कि कितनी कीमत होनी चाहिए गंदम की। आप ये फार्मूला इस पे बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं नाज़रीन और पूछते हैं ख्वाजा साहब से कि फार्मूला क्या है और कीमत होनी कितनी चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं गंदम और आटे का मसला क्या है और ये बार बार क्यों सर उठाता है। और इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले ख्वाजा शुएब साहब बात कर रहे थे कि जी काश्तकार को कम से कम क्या कीमत मिलनी चाहिए। वो कहते हैं एक फार्मूला है। ख्वाजा साहब अब बताएं क्या वो फार्मूला है जिसके साथ आप ये चाहते हैं कितनी कीमत होनी चाहिए? देखिए सर, वो बड़ा सादा फार्मूला है सर। सबसे पहले आप ये देखें कि काश्तकार को इनपुट्स किस रेट पे मिल रही हैं सर, बीज किस रेट पे हैं, खादें किस रेट पे हैं, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ये सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये मुल्क की ज़रूरत की चीज़ है, फूड सिक्योरिटी है। हमारा जो कंज्यूमर है, हमारा जो शहरी है, उसकी कुव्वत इस्तात कितनी है। ठीक है। तीसरा आप ये देखेंगे कि हमारे मुल्क के सराउंडिंग जहाँ बॉर्डर हैं, जहाँ से स्मगल होके आ जा सकती है, वहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं। और सबसे आखिर में ये देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूचर की प्रोजेक्शंस आ रही हैं उसके मुताबिक क्या रेट बनते हैं। इन तमाम चारों चीज़ों का जो मिड पॉइंट आएगा वो आपकी प्राइस हो। किसी एक को लेके आपने कीमत का तयन नहीं करना, चारों को लेकर बिल्कुल गैर जानिबदारी तरीके से बैठकर उनका जो मिड पॉइंट आएगा उस पे जब आप चलेंगे तो फिर आपका रास्ता। आप समझते हैं 1650 ऐसी कीमत है इस वक्त? ये तो देखिए, ये तो अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है ना सर।
یہ تو ایک چیز گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی ہے، اس میں بھی ایک مذاق بنا ہوا ہے کیا کہ ایک صوبے میں 1650 ہے، ایک صوبے میں 2000 ہے. سر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ جس صوبے میں، سندھ میں نام لیتا ہوں، جنہوں نے 2000 کا ریٹ اناؤنس کیا ہے، اس سال یہ اس سے پچھلے سالوں میں سندھ کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کیا کردار ہے؟ سر مجھے بتائیں کہ اس سال سندھ فوڈ نے کتنی گندم خرید کی ہے اور اس میں سے کتنی اب تک ریلیز کی ہے. اور اس سے جو اچھا، آپ فارمرز کو ریپرزینٹ کیونکہ کر رہے ہیں تو سندھ حکومت نے تو یقیناً وہاں کے فارمرز کو سامنے رکھا ہوگا اور رکھا ہے شاید، اور انہوں نے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا ہے. آپ کو اس پر اعتراض ہے وہاں کی گورنمنٹ کو کہ اس نے یہ ریٹ کیوں رکھا ہے؟ نہیں، ملک کا ریٹ ایک ہونا ہے بھائی. یہاں کوئی بارڈر پہ پابندی لگی ہوئی ہے. یہ تو آپ ایک وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ جس سے جو ہے نا وہ محسوس ہو کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں سندھ والوں نے اگر 2000 کا ریٹ اناؤنس کیا ہے، اس کو ہینڈل کرنے کا ان کے پاس میکنزم کیا ہے. زیادہ نہ جائیں، آپ پچھلے صرف 2 سال پہ چلے جائیں. پچھلے 2 سالوں میں سے جو پہلا سال تھا اس میں تو انہوں نے خرید ہی نہیں کی. سر جب ایک چیز وہ خرید ہی نہیں کر رہے تو اس کا ریٹ کیسے اناؤنس کر رہے ہیں؟ دوسرے سال جو انہوں نے خرید کی ہے، بہت تھوڑی مقدار میں کی ہے، اس کو ریلیز کیوں نہیں کر رہے؟ اگر کی ہے تو اس کو ریلیز کرو. یہ ان کی، میں تو وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اصل پرابلم کہاں آ رہا ہے. اصل پرابلم یہ آ رہا ہے. اصل پرابلم کہاں آ رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن احمد جوید صاحب مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ ہم اس سے قیمت کی طرف ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ہم آپ کی طرف آتے ہیں کہ محکمہ خوراک کا جو رول ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ واقعی افیکٹو ہے؟ اگر افیکٹو ہے تو پھر یہ شکایت کیوں آ رہی ہے؟ جیسے ایک گیپ کی بات کر رہے تھے نواب لیاقت صاحب کہ جی جتنی ہماری فلاور ملز کی ڈیمانڈ ہے، آپ اسے 5-6 ہزار ٹن پنجاب میں ریلیز ہو رہی ہے، اسی طریقے سے ساؤتھ پنجاب میں بھی ایسا ہی ہوگا. محکمہ خوراک کس لائن کو لے رہا ہے، لے کے چل رہا ہے؟ سر اس میں نا 3 سے 4 پوائنٹ ہیں جو میں کمپریہینڈ کرتا ہوں سارے پرابلمس. سر ایک اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے گرین مارکیٹ. سر گرینز کی مارکیٹ جو ہے وہ رائز کر رہی ہے، جس کا امپیکٹ آ رہا ہے ویٹ کے اوپر. ہم نے کافی ٹائم سے ویٹ کی پرائس روک کے رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو آٹا نارمل پرائس پہ اویلیبل ہوتا رہے. گورنمنٹ اس کو کرتی رہی ہے، اس کو پرچیز کرتی رہی ہے. جب ویٹ ہوا کرتی تھی 900 روپے پہ، گورنمنٹ 1100 1300 پرچیز کرتی رہی ہے تاکہ ادھر سے کسان بھی فیسیلیٹیٹ ہو. پھر اس 1300 والی گندم کو سبسیڈائزڈ کر کے پھر گورنمنٹ دیتی رہی ہے پبلک کو تاکہ پبلک بھی فیسیلیٹیٹ ہو. جو فوڈ ڈپارٹمنٹ وہ رول پلے کر رہا ہے پبلک اور کسان کے درمیان میں، وہ دونوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا کر رہا ہے. سر اب پچھلے 3 سالوں میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نئی انڈسٹری کھڑی ہو گئی، فیڈ انڈسٹری. وہ اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے، جیسے چکن بڑھتا جا رہا ہے، پولٹری انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے، فیڈ انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے. اس میں گرینز مارکیٹ میں گرینز تیز ہوتے جا رہے ہیں، جیسے مکئی ہو گئی، جیسے دوسرے ادر گرینز ہیں جو فیڈ انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں، وہ تیز ہوئے ہیں. اس سے جو کسان ہے اس نے موڈ آف اپنا سوئنگ جو کلٹیویشن ہے وہ چینج کر دی ہے. سر انہوں نے ساتھ اور کراپ شفٹ آیا، اس کو آپ کہہ لیں کراپ شفٹ آیا. مکئی لگنی شروع ہو گئی ہے، ادر گرینز لگنے شروع ہو گئے ہیں. ہاں، لیکن میرا خیال ہے گندم سے زیادہ وہ کپاس اس سے زیادہ متاثر ہوئی ہے نا، اس کا وہ کم ہو گیا، اس کا ایریا لیا انہوں نے مکئی زیادہ ہونے سے جو ہے نا وہ اصل میں ایفیکٹ آیا ہے گندم کے اوپر، کیونکہ یہ کو ریلیٹ کرتی ہیں دونوں کراپس نا. تو اب مکئی 80 من 70 من پیداوار آ رہی ہے، ریٹ اس کا لگ رہا ہے 1300 روپے 1400 روپے. ٹھیک ہے، سیملر سینیریو میں گندم لگ رہی ہے جو اپنا اس کی پیداوار آ رہی ہے 35 من 25 من، ریٹ اس کا بھی 1400 پہ آ گیا تھا. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک اس میں ایشو ہے. گورنمنٹ نے فوری طور پہ اس کا تدارک کیا ہے، پچھلے سال 100 روپے انکریز کیا ریٹ، ابھی انہوں نے 1650 روپے پہ لے آئے ہیں. فردر اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے 2000 ریٹ کر دیا جو کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، جس سے دوسرا فیکٹر پبلک والا فیکٹر وہ بہت زیادہ افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے آگے. ٹھیک ہے، اگر 2000 ریٹ رہا تو پبلک ایفیکٹ ہوگی ڈائریکٹلی اس سے. اچھا، سب سے زیادہ پریشر تو فلاور ملز پہ آئے گا کہ جی حکومت انہی کے ذریعے ہی دباؤ ڈال سکتی ہے، ان پر دباؤ ڈال سکتی ہے. نواب لیاقت صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے جو سپورٹ پرائس اناؤنس کی 2000 روپے اور اب پنجاب میں 1650، یہ جو فرق ہے وہاں کی فلاور ملز اور یہاں کی فلاور ملز کا کمپٹیشن کس طریقے سے ہو سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرائسس اس کا امپیکٹ پنجاب کے اوپر کس طریقے سے آئے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ
ہمارا ہمیشہ یہ انسٹانس رہا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک قیمت ہونی چاہیے. اچھا. یہ جو سندھ حکومت کے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک سیاست ہے, سیاست ہو رہی ہے. یہ فارمر کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار نہیں ہے کہ 1400 روپے جو ویٹ کی سپورٹ پرائز تھی اسے آپ نے اٹھا کر 2000 کر دیا. سپورٹ پرائز اگر آپ نے جب بھی کرنی ہوتی ہے, اس کا میکنزم یہ ہے کہ آپ بیفور سوئنگ کرتے ہیں. سر آپ غور کریں کہ سپورٹ پرائز کا اعلان کب ہوا ہے, آفٹر سوئنگ. سر بیفور سوئنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے میکسیمم آپ اس لوگوں کے کو results بتا بھی لے کر لیتے ہیں اویئرنیس دے کر انہیں رزلٹ لے سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک چونکہ صوبہ اور یہ ایک ہمارے ملک میں بہت ساری مسائل ہیں سیاست, جس طرح کہ ماضی سے لے کر آج بھی آپ دیکھیں کہ آٹے کے اوپر ایک سیاست ہو رہی ہے, اور یہ سیاست پچھلی حکومتوں میں بھی ہو رہی تھی اور بڑی نمایاں ہو رہی تھی کہ اسی کو ایک ٹارگٹ کر کے اور وہ لوگ اپنی سیاست کر رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی, اور چونکہ ایک نیا ویژن لے کر آئے ہیں اور یہ چاہیں گے کہ ماضی سے ہٹ کر ہم کریں, بٹ ابھی تک میں اس میں کامیابی نہیں دیکھ رہا. میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی دیں گے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کو ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا اس کام کے لیے. ہمارے ملک میں جو گندم کی پیداوار ہے یہ تقریباً لگ بھگ 24 سے 25 ملین ہے, لیکن پچھلے سال ہماری پیداوار تقریباً 30 سے 35 لاکھ ٹن کمی ہوئی ہے, جس کا ہم نے محکمہ خوراک کو, گورنمنٹ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس رپورٹس غلط آ رہی ہیں, آپ کو ایگریکلچر والے بھی صحیح نہیں بتا رہے اور کوئی بھی نہیں بتا رہا. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیفیشنسی ہے, اور نومبر میں اور اکتوبر میں آپ کو ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وقت ہماری بات کسی نے نہیں سنی سر, اور اس سے پچھلے 19-20 میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت بھی ایک پرابلم آئی تھی کہ ہماری جو گندم تھی جو کہ انسانوں کے کھانے کے لیے ہے اور فلور ملنگ کے ذریعے ہم اس کی پروڈکٹ بناتے ہیں, وہ فیڈ ملوں کو دے دی گئی تھی, اینیملز کو. جبکہ فیڈ ملز کو اس کی فیڈ بنانے کے لیے تقریباً 22 سے 24 مختلف اقسام کی چیزیں ہیں جس میں ڈالتے ہیں. اگر آپ ویٹ نہیں بھی ڈالتے تو اسے کوئی نہ, ویٹ تو وہ تب ڈالتے ہیں جب ان کو بڑی چیپر پرائس میں مل جائے, بالکل صحیح ہے, کیونکہ اس میں ان کو وہ رزلٹ نہیں ملتا. تو یہ تب سے یہ پرابلم آئی ہے. تو گورنمنٹ نے اس میں جب ہماری بات ان کو سمجھ آئی تو وہ اس وقت تھوڑی سی دیر ہو چکی تھی. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ مہربانی کریں اس کی امپورٹ کھول دیں, اور امپورٹ کھولنے سے یہ ہوگا کہ جو ڈیفیشنسی ہے وہ کھل جائے گی, اور اس کو پرائیویٹ سیکٹر پہ کریں, گورنمنٹ اس کو امپورٹ نہ کرے. کیونکہ گورنمنٹ کا زر مبادلہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا مقروض مل ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو پرائیویٹ سیکٹر کرے گا اور وہ اس کی ڈیفیشنسی پوری کرے گا. لیٹ فیصلوں سے ہوا یہ, اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ اگر ہم بر وقت فیصلہ کر لیتے تو ہمیں تقریباً کوئی 1700 سے 1800 کے درمیان گندم پاکستان کے اندر آپ کے آ جانی تھی. لیٹ ہونے سے یہ ہوا کہ وہ 1800-1900 سے لے کر یہ 2300 سے 2400 تک, آج دیکھیں 185 ڈالر پر ٹن سے یہ شروع ہوئی تھی اور آج $230 ہے. ہمارے ایشینز کنٹری کی جہاں سے ہماری یہ آ رہی ہے, رشینز ویٹ آ رہی ہے یا جرمن کی آ رہی ہے. تو یہ ہے کہ میں جو بات بار بار کرتا ہوں کہ پالیسی میچور. اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پروکیورمنٹ کی پالیسی میں انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے ساتھ جب طے کیا کہ اس وقت جو ہے محکمہ خوراک خریدے گا اور فلور ملنگ انڈسٹری. دیکھیں سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہم ہیں. اگر ہم فلور ملوں میں گندم نہیں ہوگی تو وہ ہم فلار کہاں سے بنائیں گے اور عوام تک وہ کیسے پہنچے گا. اب 24 گھنٹے چلنے والی ملیں, ایک ایوریج ہماری جو ہے وہ 12 سے لے کے 24 گھنٹے تک ہماری انڈسٹری چلتی ہے, مختلف انڈسٹری جو ہے. انہوں نے ان کو کیپ کر دیا ہے 4 hours to 7 hours تک مختلف ڈسٹرکٹ میں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو اتنا بڑا انڈسٹری کا لاس ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ پالیسی میں فرق ہمارے ساتھ طے کر کے کہ فلور ملیں خریدیں اور آپ خریدیں, اور ہم لوگ ان کو ہر سال ڈکلیئر کرتے ہیں. ہماری انڈسٹری جو ہے وہ پچھلے 3-4 سالوں کے اگر آپ اعداد و شمار لے لیں تو ہم 16-17 لاکھ سے 18 لاکھ ٹن گندم خریدتے ہیں, اور ایک میجر رول ادا کرتے ہیں کہ اکتوبر تک گورنمنٹ کی ریلیزز نہیں ہوتی, اور اس کے بعد جب ریلیزز بھی ہوتی ہیں تو تب بھی ہماری ملوں کے بعد جو سٹاکس ہوتے ہیں وہ نومبر, دسمبر, جنوری تک جا رہے ہوتے ہیں. اس سال آپ دیکھیں کہ جولائی میں ریلیزز شروع ہو گئیں. جو نومبر میں ریلیزز ہونی تھی وہ 3 سے 4 ماہ پہلے ہوئیں. وہ گورنمنٹ کے پاس تو ایک مخصوص گندم تھی. اور ایک اور بڑی بات جس سے بڑا کوشچن کیا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں جی فوڈ سیکورٹی. فوڈ سیکورٹی صرف گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے, اس کو پرائیویٹائز کیا جائے, آزاد کیا جائے اس کی امپورٹ کو اور اس کی ایکسپورٹ کو, جس سے آپ کا فارمر فائدہ اٹھائے گا, انڈسٹری اٹھائے گی,
اور ہم اس کو انشور کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو چیپر پرائز میں آٹا ملے گا. جب دیکھیں اویلیبلٹی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوگی, اگر ہماری ڈیفیشنسی ہے تو ہم امپورٹ کریں گے, اور اگر ہمارا سرپلس ہے تو ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے. آج بھی گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ صرف 21 to 22% پروکیورمنٹ ہے پورے ملک کی جتنی گندم پیداوار ہوتی ہے. اب 22% پروکیور ہم کرتے ہیں, اور اس میں بھی ہمارے پاس جو کورڈ گوڈاؤنز ہیں وہ صرف 10% ہیں. باقی ہمارے اوپن علاقوں میں ہوتی ہے جس کی گندم کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. اور پھر جب کوالٹی خراب ہوتی ہے اور اس کے اندر جتنے مسائل آتے ہیں تو وہ سارے کا سارا بھی آپ نے ایک بات کی کہ جو ان دا اینڈ پرابلم جب آئے گی تو وہ فلور ملز کے اوپر آئے گی. پھر فلور ملز کو مافیا بھی کہا جائے گا, فلور ملز کو بلیک میلر بھی کہا جائے گا, فلور ملوں کو سمگلر بھی کہا جائے گا, اور فلور ملوں کے ساتھ جتنی بیڈ لینگویج ہے وہ بھی استعمال کی جائے گی. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ جتنا ملک کی خدمت کر رہی ہے اور جتنا کام ہم لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ فرشتے تو کہیں بھی نہیں ہیں, فرشتے کہیں بھی نہیں ہیں. 2-4-5 لوگوں کے لیے ساری انڈسٹری کو یا کسی سارے طبقات کو یا سارے اداروں کو اگر ہم برا کہیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ دس از انجسٹس. تو اس کے لیے میری حکومت سے آج بھی گزارش ہے کہ انہوں نے وہ جو پالیسی بناتے ہوئے خلا چھوڑا اور فلور ملوں کے پاس گندم نہیں تھی, اور جنہوں نے پہلے انہوں نے کہا جی آپ مکمل لیں گے, پھر کہا 72 گھنٹے لیں گے, پھر کہا 48, پھر 24, اور پھر آپ لے ہی نہیں سکتے. فلور ملز کے اندر انتظامیہ کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا اور ہماری ملوں سے گندم اٹھا لی گئی, جبکہ ہمارے پاس 1 گھنٹے کی گندم نہیں ہوتی تھی. ایک اور اس کا فیلئر جو ہے اس وقت جو میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں, ایک فیلئر کی نشاندہی مجھے کرنے دیجیے گا کہ محکمہ خوراک, میرے ڈی ایف سی صاحب بیٹھے ہیں, ہم 2-3 سال پیچھے چلے جائیں تو محکمہ خوراک کا ایک بڑا رول ہوا کرتا تھا, میجر رول, اور اس میں بہت ساری چیزیں اس تناسب سے نہیں تھیں یہ 2-3 سالوں سے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس وقت آ کے ایک محکمہ خوراک اکیلا نہیں رہ گیا, اب اس کے اوپر 2-3-4 ادارے ایسے آ چکے ہیں میں سمجھتا ہوں جن کا ایکسپیرینس نہیں ہے, جن کی وجہ سے بھی یہ خرابیاں نظر آ رہی ہیں. اچھا, خرابیاں کس کی وجہ سے آ رہی ہیں اور ابھی کون کون سی چیزیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ایک ایسی پالیسی ہو جس کے تحت تمام سٹیک ہولڈرز مطمئن ہوں. اور بریک پہ جانے سے پہلے نواب صاحب آپ کہہ رہے تھے کچھ خامی ہیں جو ٹھیک ہونی چاہیے, کچھ بات مکمل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں تاکہ میں پھر خواجہ صاحب سے بات کرتا ہوں. خامی میں دیکھیں سب سے پہلے پالیسی جو ہے وہ ویٹ کی پرائس ہے جس کے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کاشتکار کو جب تک اس کی بنیادی رائٹ نہیں ملے گا تب تک ہم سروائیو نہیں کر سکتے, اور ہمارے ملک میں سرپلس ویٹ ہو نہیں سکتی, پہلی بات. دوسری بات کہ سیکنڈ آپ کا سٹیک ہولڈر فلور ملنگ انڈسٹری ہے, تو جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں خریدتی ہمیں اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کر اس بات کی اجازت ملنی چاہیے کہ ہم وہ گندم خریدیں, تاکہ الٹیمیٹ اس کو ڈکلیئر بھی کرتے ہیں ہم, اس کا بھی دیکھیں فلار جو ہے وہ مارکیٹ میں جانا ہے, اور ہم حکومت کا ایک بازو بنتے ہیں, شولڈر بنتے ہیں, ہم ساتھ رہ کر ان کے اتنی پروکیورمنٹ کرتے ہیں. تیسری بات کہ ہمیں ان سبسڈیوں سے نکلنا چاہیے. میں ہمیشہ ہر فورم پہ ایک بات کرتا ہوں. اچھا, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ سبسڈی کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں سے نکلنا چاہیے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں اب ہر گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی دیتی رہی, اور سبسڈی جو ہے وہ پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کھا رہی ہے. کیا مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا 25 کروڑ لوگ ہی ڈیزرونگ پیپل ہیں؟ ہمارے حکومت تو بات کرتی ہے وہ پور لوگ, وہ غریب لوگ جن کے لیے آپ نے احساس پروگرام شروع کیا, جس کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا. آپ ان لوگوں کو جو لوگوں کو ضرورت ہے آپ اس کے ذریعے ان لوگوں کو فلار دیں, اور فلار کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ان کو اس کے ڈیفرنٹ جو ریٹ ہے وہ تھرو نادرا آپ ان کے گھروں تک وہ ڈیفرنس دے دیں. باقی جو جتنی مارکیٹ ہے اس کو اوپن کریں. دیکھیں ایک غریب آدمی وہ بھی وہی کھا رہا ہے, ایک امیر بھی کھا رہا ہے, ایک میڈیوکر. اور ایک اور بڑی بات جو ہم کرتے ہیں, آپ دیکھیں پاکستان کے جتنے ہوٹلز ہیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. آپ جب بھی کھانا کھاتے ہیں وہ پر پرسن 300 روپیز آپ سے روٹی کے لے لیتے ہیں. کیا آپ 300 کی روٹیاں کھاتے ہیں؟ آپ تو ایک آدھی روٹی کھاتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے. تو وہاں دیکھیں یہ سبسیڈائز فلار کتنا اس سبسڈی کا ضیاع ہو رہا ہے. یہ سبسڈی کہاں سے آئی ہے؟ یہ پاکستان کے ان لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس کے آپ کسٹوڈین ہیں. آپ نے بالکل ایک نئی بات کی ہے, یہ ہے کہ جو پے کر سکتا ہے اس سے لیں, اور جو نہیں پے کر سکتا اسے ہم سستا دیں. اوپن مارکیٹ سے کہیں, وہ اوپن مارکیٹ سے کہیں. اوپن مارکیٹ. خواجہ صاحب یہ پالیسی, یہ تجاویز جو فلار ملز ایسوسیشن دے رہی ہے, کہیں پہ آپ اکثر ان جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں پہ فیصلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں یا مشورے لیے جاتے ہیں یا کم سے کم سنا جاتا ہے یا کچھ سنا پاتے ہیں یا کہہ پاتے ہیں, تو یہ اس طرح کی
کہاں پہ بات رہ جاتی ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تمام فریقین مطمئن بھی ہوں, ان کو پیسے مل رہے ہیں, اور یہ تجویز جو ہے کہ آپ اوپن مارکیٹ کر دیں, پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ سے اوپن مارکیٹ کے حق میں ہوں سر اور آج بھی جتنی بات ہوئی ہے اس میں کوئی بات غلط نہیں ہوئی. سر ابھی ہمیں ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ پرابلم کہاں پر ہے. میرے حساب سے جو پرابلم ہے نا وہ ہمارے منسٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی میں ہے. سر نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت جو ہے وہ اتنی ہی اہم ہے جتنی وزارت دفاع ہے, سر اور فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ پورے پاکستان کی وہ ذمہ دار ہے. آپ جب بھی اس منسٹری میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فوڈ از اے پروونشل سبجیکٹ, یہ صوبے دیکھیں گے. یہ صوبائی نہیں ہے مسئلہ. آپ کی جو ریسرچ ہوگی وہ بھی انہیں کرنی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی ہے. اگر صوبے کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے, ان کو سپورٹ کرنی ہے, ان کو مانیٹر کرنا ہے, ان کو آگے لے کر جانا ہے. آپ نے پریکیورمنٹ کرنی ہے تو یہ بھی نیشنل کاز ہے. صوبے کر رہے ہیں, ان کی مہربانی ہے, آپ نے ان کو مانیٹر کرنا ہے. آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں. مگر ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کی وزارت, جی یہ تو فوڈ جو ہے نا یہ تو صوبائی مسئلہ ہے. بھائی صوبائی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں. جب تک ٹاپ مین کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. یہاں پر پچھلے 2 سال سے جو آپ بحرانوں کے شکار ہو رہے ہیں وہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. صوبوں کا یہ کام نہیں ہے. صوبوں کو تو فیڈرل گورنمنٹ سے سپورٹ چاہیے. خدا نخواستہ آپ کے بلوچستان میں اگر آٹے کا بحران آئے تو کسی نے صوبائی حکومت کا نام نہیں لینا. انہوں نے کہنا جی فلاں صوبے میں فلاں شہر میں جو ہے آٹا نہیں مل رہا. سندھ میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سارے پاکستان کے لوگوں کو خبر ہے. یہ جو 2000 کا ریٹ دیا ہے میں اس پہ بھی بتا دوں آپ کو کیوں کیا گیا ہے. یہ 1400 روپے پہ جن لوگوں نے لے کے رکھی تھی, فوڈ ڈپارٹمنٹ نے تو لی نہیں, بنیوں نے جنہوں نے لے کر رکھی تھی, جب آپ نے 2000 اناؤنس کیا تو ان کا وہ 1400 والا 2000 کا ہو گیا. یہ صرف ان لوگوں کو سپورٹ کے لیے یہ ریٹ اناؤنس کیے گئے ہیں. یہ کسی عوام کی بھلائی, کسی کاشتکار کی بھلائی میں نہیں کیا گیا. کاشتکار سے تو وہ بک گئی تھی 1400 میں, وہ جن سٹاکیوں کے پاس پڑی تھی ان کے پاس وہ سیدھی 2000 کی بات ہو رہی تھی کہ ٹائملی اناؤنس ہونی چاہیے سپورٹ پرائس. اگر سندھ گورنمنٹ نے سپورٹ پرائس پہلے اناؤنس کر دی, اور آپ نے ابھی خود جیسے نواب صاحب نے بات کی کہ جی پنجاب میں لیٹ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, تو اب آپ اس کے اوپر اعتراض کریں. دیکھیں پھر وہی بات آ رہی ہے, یہ صوبائی ریٹ اناؤنس کرنا صوبوں کا کام نہیں ہے. اگر سینٹر سویا رہے گا تو پھر صوبے اپنی مرضی کریں گے. صحیح, یہ سینٹر کا کام ہے. وہاں اتنا مضبوط آپ کا ادارہ ہونا چاہیے. اٹس اے نیشنل فوڈ سیکیورٹی. وہ ادارہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تمام صوبے اس کے تابع چلیں. ریسرچ پہ توجہ نہیں دی جا رہی, اس طرف آئیں. آپ کی اوسط پیداوار جو ہے پچھلے سالوں میں کم ہو گئی ہے. دنیا میں اوسط پیداواریں بڑھ رہی ہیں, آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, آپ کا ایریا شارٹ ہو رہا ہے. آپ کو تو میکسیمم ریسرچ کر کے اس کو 60-70 من فی ایکڑ پہ لے جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ آپ کی جو پہلے ایوریج آ رہی تھی اس سے بھی آپ نیچے جا رہے ہیں. اس سال تھوڑا صورتحال مزید الارمنگ ہے. کیا قدرت کی طرف سے آپ دیکھیں, دسمبر, جنوری, فیبری کی ہر بارش ملین ٹن پیداوار میں اضافہ کرتی ہے. اس سال ابھی تک نہ دسمبر میں بارش ہوئی ہے, نہ جنوری میں بارش ہوئی ہے, نہ فیبری میں نظر آ رہی ہے اگلے 10-15 دن میں. میں آپ کے توسط سے گورنمنٹ کو, حکومت کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پورے ملک میں نماز استسقاء پڑھیں, اللہ سے معافی مانگیں اور ایک آدھ بارش مانگ لیں, تاکہ آپ کی غذائی ضروریات میں سے سب سے اہم عنصر جو ہے وہ گندم ہے, اس کی پیداوار میں کچھ بہتری ہو جائے. آپ کے بہتری ہو جائے. احمد جاوید صاحب, جو آپ کے ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کو شکایت کیا رہتی ہے فلاور مل سے؟ ان کو تو آپ سے شکایت ہے کہ جی آپ کم دے رہے ہیں انہیں, اور ہم اسی وجہ سے سپلائی نہیں کر پا رہے ہوتے, بعض کا ڈیمانڈ کے مطابق نہیں دے رہے ہوتے. ڈیمانڈ موجود رہتی ہے, دباؤ ان پر آ جاتا ہے. آپ کا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ جیسے نواب صاحب نے بتایا کہ ابھی جب ہم نے سٹالز لگوائے تھے تو سٹالز پہ انہوں نے بڑا بھرپور ہمارا ساتھ دیا ہے. دیکھیں 950 فلاور ملیں پورے پنجاب میں کام کر رہی ہیں, اور 52 فلاور ملز ہمارے ملتان میں کام کر رہی ہیں. تو 52 فلاور ملز میں سے جو موسٹلی فلاور ملز ہیں وہ لوگ بہتر کام کر رہے ہیں, اور وہ بہتر اپنا حق ادا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے یہ ہم سارے لوگ عوام کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ عوام کی خدمت کے لیے ساری ہمیں سپورٹ کیے کھڑی ہے, فلاور ملیں بھی کر رہی ہیں. کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا وہ سپلائی میں
جو ہے نا وہ یا کمی کرتے ہیں یا اس کو دیر کرتے ہیں اس میں, یا آگے جو کھڑے ہوتے ہیں لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ صحیح طرح نہیں کرتے, تو ان کا وہ تدارک گورنمنٹ کی ہدایات اور SOPs کے مطابق ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں چیزیں, اس میں ہم امپروو کرتے رہتے ہیں. لیکن اوورآل میں بات کروں گا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ آ گیا, فلاور ملز آ گئی, یہ جو ابھی سب کچھ بہتر چل رہا ہے یہ تمام لوگوں کی دن رات ان تک محنت کی وجہ سے چل رہا ہے اور گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے چل رہا ہے. جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کی تمام پالیسیز جو بر وقت آئی ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگ جتنا بھی ہو سکے عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, کیونکہ گورنمنٹ عوامی گورنمنٹ ہے جو موجودہ چل رہی ہے. تو یہ ان کی موسٹ امپورٹنٹ چیزیں رہی ہیں وہ انشاءاللہ اچھا آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا نواب صاحب کہ فلاور ملز کی طرف سے کچھ فلاور ملز مالکان نے شاید سپلائی میں تھوڑی تاخیر کی ہوگی, یہ کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوتی ہے. ڈسٹربنس کی واقعی وجہ تھوڑا سا جیسے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حوالے سے ہے کہ تھوڑا آپ کے بھی ٹیکٹس ہوتے ہوں گے فلاور ملز کے بھی کہ تھوڑا سا سلو ہو سکتا ہے, ایسا ہے نیگیٹیوٹی کیا تھوڑی سی؟ نہیں, ہماری طرف سے کہیں بھی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. میں نے بات کی تھی کہ فرشتے کہیں بھی نہیں ہوتے, میں نے یہ بات کی تھی. کہا تھا بالکل. تو میں نے اس بیس پہ کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو جتنی گندم ملے گی ہم گرائنڈ کر کے دے دیں گے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک مل 24 آور چلتی ہے سر, اور آپ گورنمنٹ ہمارے ساتھ جو ریٹ بیٹھ کر طے کرتی ہے وہ ایک کوانٹٹی کا کرتی ہے کہ اتنا ہم آپ کو دیں گے, اتنا آپ کے پاس ہوگا, لیکن اس سے بہت کم جب دی جاتی ہے تو اس کے ایکسپینس دیکھیں کہاں سے کہاں آ جاتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پرائس مارکیٹ اس وقت مارکیٹ اوپن میں 2300 ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 1400 یا 1500 والی گندم کا آٹا اور وہ جو پھر پرائیویٹ مارکیٹ میں جو امپورٹ کیا ہوا, جن لوگوں نے جنہوں نے امپورٹ کیا اور ان کے پاس گندم موجود ہے, اور اس کی ایک اجازت ضرور ہے کہ جی وہ آپ اس کو اپنا پرائیویٹ جنہوں نے امپورٹ کیا ہے وہ اپنا مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک فرق نظر آتا ہے جن کے پاس گندم نہیں ہے. اب یہاں پر ہماری کچھ ایسی ملیں ہیں جو ہمارا ملتان دیکھ لیں, ملتان ایک ماڈل سٹی ہے اور پاکستان کا چوتھا یا پانچواں بڑا شہر ہے. اس کو جو ہمیں کوانٹٹی مل رہی ہے, آپ اگر ایک چھوٹے ڈسٹرکٹ کو دیکھ لیں گے اس کے اور اس کے ہماری کوانٹٹی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. میں تو اوورال پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ 30,000 جب وہاں 5 سے 6,000 جائے گا تو ڈیفینیٹلی ایک شیئر ہمیں بھی ملے گا, ہمارا بھی یہاں پر اس کا اضافہ ہوگا. تو جب تک ڈیمانڈ سپلائی کو سامنے رکھ کے اور حقیقت پسندی سے کام نہیں لیں گے, لیکن ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس جو ریزرو ہیں اس وقت وہ بھی اتنے ہی ہیں کہ وہ اس سے شاید زیادہ نہیں جا سکتے. میں بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ منڈے ٹیوزڈے کو آئی ہوپ کہ 2000 ٹن کا اضافہ ہوگا, اور اگر 2000 ٹن کا اضافہ انشاءاللہ ہوتا ہے پنجاب میں تو ہر جگہ جو ایک رول ہوگا وہ انڈسٹری جس طرح کر رہی ہے ہم ضرور کریں گے. اور اس وقت تو چیک اینڈ بیلنس آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, 6 7 8 ڈپارٹمنٹ ہے جو فلور ملنگ انڈسٹری کو چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں. ہماری ایک ایک چیز کی نگرانی کی جا رہی ہے اور نگرانی کر کے اپنے سامنے وہ فلار جو ہے ہماری پرسنل مارکیٹنگ نہیں رہ گئی. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ٹرکنگ سسٹم چلتا ہے نا جہاں آپ کو نظر آتا ہے رش, نہیں میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کہوں گا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اکیلا نہیں ہے. میں نے ابھی ایک بات کی ہے, بہت سارے ڈپارٹمنٹ بیچ میں حائل ہو چکے ہیں. اب ان کی اپنی جو اپنی آئیڈینٹی ہے میں سمجھتا ہوں کم ہو چکی ہے, جو سچی سی بات ہے. یہ اس کا اقرار کریں یا نہ کریں, ان کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب تک یہ ہوگا, دیکھیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے جو یہ جانتے ہیں وہ دوسرا ڈپارٹمنٹ نہیں جانتا. اب ایک انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اس کو کیا پتا, ایک اس سے ہٹ کے ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کیا پتا, یا انتظامیہ جس کا میں ضرور کہوں گا کہ انتظامیہ ایک رول ضرور ادا کر رہی ہے, بٹ انتظامیہ کو یہ نہیں پتا کہ سیل کیسے کروانی ہے, مارکیٹنگ کیا ہے. وہ اس میں جب مداخلت کرتے ہیں تو وہاں سم ٹائم بہت سارے پرابلمس آ جاتے ہیں. وہ اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے بہتر فیصلہ کیا ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں فیصلہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن لوگوں کو اس گراؤنڈ ریئلٹی کا علم ہے. اور میری گزارش جو ہے آپ کے تواصل سے علیم خان صاحب سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب ہماری منسٹری میں آئے ہیں, میری ان سے بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے. ان کا ویژن یہی ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جائے, ہر آدمی کو جو ہے یہ فلار جو ہے چیپر فلار نہ کرے, کیونکہ یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے. اور فلور ملنگ انڈسٹری جو ہے وہ اپنے سٹاکس خریدے اور اپنی اوپن مارکیٹنگ کرے, لیکن علیم خان صاحب آزاد نہیں ہے, ابھی تک وہ نہیں کر, ابھی تک نہیں وہ کر. خواہش ہے آخری بات آپ کے کرنا چاہتے ہیں کہ اس سارے سینیریو کا حل جو نواب صاحب نے کہا ہے, نواب لیاقت صاحب نے, وہ ہے یہ کچھ اور بھی؟ سر انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, لیکن ان کا حل کہاں پر ہے؟ حل پھر وہیں جا رہا ہے, فیڈرل منسٹری فوڈ سیکیورٹی. ریسرچ پہ فوکس کرنا پڑے گا, صوبوں کو پراپرلی ہینڈل کرنا پڑے گا, اور اس کی آنرشپ لینی پڑے گی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے,
یہ بیسک ضروری انتہائی سٹیپل فوڈ ہے. لوگوں کو آٹا ملنا ہے, ہر پورے ملک میں ہر جگہ ہونا ہے, اس پہ پراپر پالیسی بنائیں, اور اس کے لیے سب سے بڑا سپورٹر جو ہے حکومت کا وہ کاشتکار ہوگا. یہ کبھی بھی کاشتکار نے حکومت کا نقصان نہیں کیا, حکومت کا بھلا کیا ہے, لیکن صحیح کاشتکاروں کی نمائندگی اگر لے کر وہ مشورے کریں گے تو رزلٹ آئے گا. لیکن احمد جوید صاحب, ابھی جیسے پہلے ایک دفعہ بات ہوئی, آخری بات, کہ رورل ایریاز کی بھی جو خوراک کی ضروریات ہیں. جی نواز صاحب کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی سی بات سر کہ پرائز کا اگر یہ ڈیفرنس رہا تو میرا صرف پنجاب گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ پروکیورمنٹ کیسے کر پائیں گے. اگر سندھ میں 2000 ہے تو ہمارے چلی جائے گی. اور دوسرا یہ بھی میں کلیئر کر دوں, ابھی ڈسکشن ہوئی ہے 1650, ابھی ہمارے پنجاب کی کوئی پرائز نہیں آئی. سر 1650 کوئی پرائز نہیں آئی جی, ابھی نہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, ابھی چل رہا ہے, ابھی چل رہا ہے. ایکسپیکٹڈ پرائز 1800 ہے. 1800 مطلب ریوائز ہو سکتی ہے آپ کہتے ہیں, یہ جو اس وقت تجویز ہے یہ ریجیکٹ ہو گئی ہے 1650. جی احمد جوید صاحب, آخر دیہات میں بھی, دیہی علاقوں میں بھی خوراک کی ضرورت کا ایشو رہتا ہے. آپ نے فوکس اربن ایریا میں ہو گیا, آخری آپ رورل ایریا کی کیسے اس کو پورا کر پا رہے ہیں؟ یہ بالکل شروع میں ہم نے اس کو اربن ایریا کو فوکس کیا تھا, کیونکہ جو رورل ایریا ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ لاسٹ میں آتی ہے. شروع میں تمام رورل ایریا کے لوگوں کے پاس اپنی ویٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی رورل ایریا میں آٹا جا رہا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ وہ رک جاتا ہے یا ہم روک لیتے ہیں. تو اس کے بعد جیسے ہی ہمیں ڈیمانڈ شروع ہوئی, ہم نے اس کے ساتھ جو ہمارے اب جیسے ہمارا ملتان میں قادر پوراواں والا ایریا ہے, شوجہ آباد کا ایریا ہے, اور یہ جو ادھر بختوم رشید والا ایریا ہے, اس پہ ہم آٹا سپلائی کر رہے ہیں, پراپر سپلائی جا رہی ہے. رورل اور اربن ایریا میں ہم نے کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا ہوا. بہت شکریہ احمد جوید صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. نواب لیاقت علی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. خواجہ شعیب صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا اور اپنی رائے دی. اہم بات پھر کہ نواب لیاقت صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ اگر 1650 یا یہ قیمت بھی ریوائز ہوتی ہے, امدادی قیمت گندم کے 1800 تک بھی ہوتی ہے, تو سندھ نے جو 2000 کے حساب سے جو گندم کا ریٹ فکس کیا ہے, یہ یقیناً ایک بڑا مسئلہ بھی ہوگا, ایک بڑا چیلنج بھی ہوگا, خاص طور پہ پنجاب میں گندم کے حوالے سے اور آٹے کے حوالے. اس کے ساتھ ہی ناظرین, اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.